السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 135۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمسح علی الخفین سنۃ والتراویح فی شہر رمضان سنۃ والصلاۃ خلف کل بر و فاجر من المؤمنین جائزۃ۔ تو یہ بعض عقائد اہل سنت کا ذکر ہے۔ فرماتے ہیں مسح علی الخفین یہ سنت ہے۔ سنت کا مطلب یعنی اس سنت سے ثابت ہے کہ جو متواتر ہونے کے قریب ہے۔ ایسے رمضان کے مہینے میں تراویح یہ بھی سنت ہے، اور ہر نیک اور فاجر کے پیچھے جو مسلمان ہو تو ہر نیک فاجر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ لینا یہ جائز ہے۔ اب ہم اس کی شرح پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں والمسح علی الخفین للمقیم یوما ولیلۃ وللمسافر ثلاثۃ ایام بلیالیھا سنۃ۔ تو خفین پر مسح کرنا مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 3 دن اپنی راتوں کے ساتھ، یہ سنت ہے۔ ای ثابت بالسنت التی کادت ان تکون متواترا، یعنی کہ یہ اس سنت سے ثابت ہے کہ جو سنت متواتر ہونے کے قریب ہے۔ ولا یبعد ان یؤخذ ثبوتہ من الکتاب ایضا، اور فرماتے ہیں یہ بعید نہیں ہے کہ اس کا ثبوت کتاب اللہ سے بھی ماخوذ ہو۔ تو کتاب اللہ سے بھی اس کا ثبوت اخذ کر لیا جائے، یہ بھی بعید نہیں ہے۔ کیسے کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جو مشہور قرأت ہے تو اس میں تو وارجلکم الی الکعبین ہے کہ ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھو، اور اگر اسی کسرے والی قرأت کو پڑھا جائے وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ سروں کا مسح کرو اور اپنے پیروں کا مسح کرو۔ تو یہ جو ہے مسح علی الخفین پر جو ہے دلیل ہو جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ قُرِئَ بِالنَّصْبِ فِي السَّبْعَةِ، تو فرماتے ہیں قرأت 7 میں یہ نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے، تو جو نصب والی قرأت ہے الازہر فی الغسل، یہ غسل میں زیادہ ظاہر ہے۔ والجر الازہر فی المسح، تو جر کا عطف ہے نصب پر۔ تو اور قرأت 7 میں جر کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، جو جر کے ساتھ پڑھا جانا یہ مسح کے بارے میں زیادہ ظاہر ہے۔ لیکن غسل اور مسح یہ دونوں تو الگ الگ ہیں، متعارض ہیں، وہما متعارضان، اور یہ دونوں متعارض حکم ہیں کہ ایک غسل کا حکم پھر اس میں مسح کا حکم، وبحسب الحکم مبہمان، تو حقیقت میں دونوں متعارض ہیں لیکن حکم کے اعتبار سے جو ہیں یہ دونوں مبہم ہیں، دونوں قرأتیں یہ مبہم ہیں۔ تو پھر حضور نے اپنے عمل سے جو ہے دونوں کی وضاحت فرما دی کہ حضور جب خفین پہنے ہوئے تھے تو مسح فرما لیا، اور بلا خفین کے حضور نے غسل فرما لیا۔ تو حکم کے اعتبار سے یہ دونوں مبہم ہیں۔ فَبَيَّنَهُمَا فِعْلُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل نے ان دونوں کی وضاحت کر دی کہ مسحہما حال لبس الخفین، کہ خفین پہننے کی حالت میں حضور نے دونوں پیروں پر مسح کیا، وغسلہما عند کشف الرجلین، اور خفین نہ پہننے کی صورت میں یعنی دونوں پیر کھلے ہوئے ہونے کی صورت میں حضور نے ان دونوں کو دھویا۔ والتراویح فی شہر رمضان سنۃ، تو تراویح کا مطلب ای صلاۃ التراویح، تو نماز تراویح یہ رمضان کے مہینے میں، تو مہینے کا مطلب ایسے نہیں کہ دن میں رات میں کبھی پڑھ لی جائے، ای فی لیالیھا، رمضان کے مہینے کی راتوں میں،
تو شہر رمضان کی راتوں میں نماز تراویح پڑھنا یہ سنتن، یہ سنت کا مطلب ای بے اصلہا، یعنی اپنے اصل کے اعتبار سے یہ سنت ہے۔ لما ثبت عنہ علیہ الصلاۃ والسلام انہ صلی فی لیال، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ حضور نے نماز تراویح کو رات میں پڑھا۔ ثم ترکہا شفقۃ علی الامۃ لئلا تجب او علی العامۃ الا یحسبوها انہا واجبۃ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کو پڑھنا چھوڑ دیا امت پر شفقت کرتے ہوئے، تاکہ یہ واجب نہ ہو جائے، کیونکہ حضور پڑھ رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ پھر امت پر واجب ہو جائے، اس لیے حضور نے ترک فرما دیا۔ یا حضور نے تمام پر علی العامتی، یا ان عام لوگوں پر شفقت کرتے ہوئے ترک فرما دیا کہ جو اس کو جو ہے واجب سمجھ رہے تھے، تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ لوگ جو ہے اسے واجب سمجھ لیں۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ کی طرف سے واجب نہ ہو جائے، اور ایک یہ کہ لوگ خود جو ہے اسے واجب سمجھ لیں گے، تو اس وجہ سے امت پر شفقت کرتے ہوئے حضور نے ترک فرما دیا۔ وَأَمَّا قَوْلُ عُمَرَ رضی اللہ عنہ فی حقها نعمت البدعۃ انما هو باعتبار احیائها او سبب الاجتماع علیہا، تو فرماتے ہیں کہ اور رہا حضرت عمر کا تراویح کے بارے میں یہ کہنا کہ نعمت البدعۃ، کہ کتنی اچھی جو ہے یہ بدعت ہے، تو انہوں نے یہ جو کہا نا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، تو اس کے احیاء کے اعتبار سے کہا تھا کہ حضور نے نماز تراویح کو چھوڑ دیا تھا، اب جو ہے صحابہ کرام نے پھر اس کو پڑھنا شروع کر دیا، تو اس کا احیاء ہو گیا، تو کتنی اچھی بدعت ہے۔ اور یا حضرت عمر نے اس لیے فرمایا تھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے تھے، پھر بعد میں جب جمع ہو گئے تو جمع ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ کتنی اچھی بدعت ہے کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں انما ہوا باعتبار احیائها، حضرت عمر کا یہ کہنا یا تو اس نماز تراویح کے دوبارہ زندہ ہونے کے اعتبار سے ہے، اس کے احیاء کے اعتبار سے ہے، یا اس پر جمع ہونے کی وجہ سے ہے کہ پہلے لوگ جو ہے اس نماز تراویح کو الگ الگ پڑھتے تھے، تو اس کے بعد اس پر جمع ہونے کی وجہ سے حضرت عمر نے یہ فرمایا۔ مع انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، اور فرماتے ہیں ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم پر میری اور خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی لازم ہے۔ تو ثم خص ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما، تو خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی لازم ہے، لیکن حضور نے اقتدو بالذین من بعدی یہ کہہ کر کہ تم میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا، اپنے اس قول سے حضرت ابو بکر و عمر کی تخصیص فرما لی کہ ان کی تو تم اقتدا کرنا۔ تو جب حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ کتنی اچھی بدعت ہے، تمام کو جمع ہوا دیکھا، تو اب اس کی اقتدا ہم کریں گے، اور ہم جو ہے حضرت عمر نے جو اچھا فرمایا ہے اسی کے مطابق ہم نماز تراویح پڑھیں گے۔ فرماتے وفیہ وفیما قبلہ رد علی الروافض، تو اس حدیث میں کہ میرے بعد جو دو مقدس لوگ ہوں گے ابو بکر و عمر، ان کی اقتدا کرنا اور خلفائے راشدین کے طریقے کی پیروی کرنا، تو اس حدیث میں اور اس سے پہلی والی میں دونوں میں رافضیوں کا رد ہے کہ وہ شیخین کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں اور دیگر صحابہ کے طریقے کی بھی پیروی نہیں کرتے، گستاخانہ پہلو اختیار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَذَا فِي قَوْلِهِ رحمہ اللہ تعالی وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ أَيْ صَالِحٍ وَطَالِحٍ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ جَائِزَةٌ، فرماتے ہیں اور یوں ہی امام اعظم رحمہ اللہ کے اس قول میں کہ نماز پڑھ لینا ہر نیک اور فاجر کے پیچھے، تو بر کا معنی ای صالحین نیک، فاجر ای طالحین، تو ہر صالح اور طالح من المؤمنین لیکن ہونا چاہیے مسلمان،
تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لینا جائزتن، یہ جائز ہے۔ کیا اب دلیل؟ فرماتے ہیں لقولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیونکہ حضور کا فرمان ہے صلو خلف کل بر و فاجر، کہ ہر نیک اور فاجر کے پیچھے جو ہے نماز پڑھ لینا، کہ اگر جو ہے خلیفہ یا ہاں حاکم جو ہے وہ فاجر ہو، وہ جمعہ عیدین پڑھا ہے، تو ایسا نہیں کہ تم نہ پڑھنا بلکہ پڑھ لینا۔ فرماتے ہیں اخرجہ الدارقطنی عن ابی ہریرہ، تو اس کو دارقطنی نے جو ہے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے، اور یوں ہی امام بیہقی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اور امام بیہقی نے یعنی یہ قول اور زیادہ کیا ہے، یعنی وصلوا علی کل بر و فاجر، اب اس میں یہ اور بڑھا دیا وجاہدوا مع کل بر و فاجر، کہ ہر نیک اور فاجر مسلمان کی نماز پڑھو، صلو علی نہیں اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور ہر نیک اور فاجر مسلمان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو۔ تو انہوں نے جو ہے یہ اور اضافہ کیا ہے، فمن ترک الجمعۃ والجماعۃ خلف الامام الفاجر فہو مبتدع عند اکثر العلماء، تو فرماتے ہیں تو جو انسان فاجر امام یعنی حاکم کے پیچھے، تو فاجر جو ہے وہ خلیفہ کے امام کے پیچھے جمعہ اور جماعت کو ترک کر دے تو وہ بدعتی ہے اکثر علماء کے نزدیک۔ والصحیح انہ یصلیھا ولا یعیدھا، اور صحیح تر یہ ہے کہ وہ جمعہ یا جماعت کے ساتھ یعنی اس کے پیچھے نماز پڑھ لے گا اور اس کا اعادہ بھی نہیں کرے گا، یعنی بعد میں اعادہ بھی نہیں ہے۔ وکان ابن مسعود وغیرہ یصلون خلف الولید ابن عقبۃ ابن ابی معیط وکان یشرب الخمر، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کے علاوہ حضرات وہ ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے، حالانکہ وہ شراب پیتا تھا۔ حتیٰ انہ صلی بہم الصبح مرتن اربعا، یہاں تک کہ ایک بار ان حضرات کو اس نے صبح میں 4 رکعت نماز پڑھا دی، فجر کی 4 پڑھا دی۔ ثم قال ازیدکم، پھر بعد میں کہا میں تمہیں اور پڑھاؤں؟ تو ابن مسعود علیہ الرحمہ نے فرمایا ما زلنا معک منذ الیوم فی زیادۃ، کہ ہم تمہارے ساتھ اسی دن سے یعنی زیادتی میں ہیں، کہ مطلب تم نے زیادہ نماز پڑھا دی، اسی دن سے زیادتی میں ہیں۔ یعنی بعد میں اس نے کہا کہ میں تمہیں اور پڑھاؤں نماز، 4 پڑھا نہیں ہوا۔ ہاں تو اس دن ایک دن تو 4 پڑھا دیں، بعد میں کہا میں تمہیں اور پڑھاؤں، تو ابن مسعود نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ اسی دن سے زیادتی میں ہیں، اس دن تم نے جو ہے 4 پڑھا دی تھی، لیکن یہ کہ پڑھ لی تھی۔ وفی المنتقى سئل ابو حنیفہ رحمہ اللہ عن مذہب اہل السنت والجماعہ فقال ان تفضل الشیخین ای ابا بکر و عمر رضی اللہ عنہما وتحب الختنین ای عثمان و علی رضی اللہ عنہما وان تر المسح علی الخفین وتصلی خلف کل بر و فاجر۔ اور منتقى میں یہ ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ سے مذہب اہل سنت والجماعت کی پہچان پوچھی گئی، تو انہوں نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ علامت یہ ہے کہ شیخین کو افضل قرار دینا یعنی ابو بکر و عمر کو، اور ختنین سے محبت کرنا یعنی عثمان و علی رضی اللہ عنہما سے، اور مسح علی الخفین کو جائز سمجھنا، اور ہر نیک فاجر مومن کے پیچھے نماز پڑھ لینا، تو یہ علامت قرار دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک فاجر کے پیچھے نماز تو پڑھ لی جائے گی، لیکن جیسا اس نے غلط پڑھا دی تھی ولید ابن عقبہ نے 4 رکعت پڑھا دی فجر کی، تو پھر اس کا یاد کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے کہ دوبارہ نماز پڑھی جائے۔ فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوصیہ میں فرمایا کہ ثم نقر بان افضل هذه الامه یعنی وهم خیر الامم بعد نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ فرماتے ہیں کہ ثم نقر، پھر ہمارا یہ عقیدہ اور اعتقاد ہے کہ اس امت میں سب سے افضل، اب کون سی امت؟
امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہم خیر الامم، جو کہ ساری امتوں میں سب سے افضل امت ہے، تو اس امت میں سب سے افضل ہمارے نبی کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں رضی اللہ عنہم، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں تو ان کی کیا شان ہے، وہ تو یعنی سبقت لے آنے والے ہیں، کیونکہ جو دنیا میں جو ہے سابقین ہیں تو آخرت میں بھی جو ہے وہ سبقت لے آنے والے ہوں گے۔ اولئک المقربون، اور یہی مقرب بارگاہ الہی ہیں اور یہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَسْبَقُ فِي الْخِلَافَةِ مِنْ هَؤُلَاءِ فَهُوَ أَفْضَلُ۔ تو دیکھیے افضلیت وہ خلافت کے تابع ہے کہ جو خلافت میں اسبق ہے تو پھر اسی کی افضلیت اسی کے اعتبار سے ہے۔ وَكُلُّ مَنْ كَانَ أَسْبَقُ، تو فرماتے ہیں ہر وہ شخص کہ جو خلافت میں اسبق ہوگا ان میں سے، تو ان چاروں میں سے جو خلافت میں اسبق ہوگا فَهُوَ أَفْضَلُ، تو وہی زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ وَيُحِبُّهُمْ كُلُّ مُؤْمِنٍ تَقِيٍّ وَيَبْغَضُهُمْ كُلُّ مُنَافِقٍ شَقِيٍّ، اور ہر پرہیزگار مومن ان سے محبت کرتا ہے اور ہر بدبخت منافق ان سے بغض رکھتا ہے۔ ثم قال الامام الاعظم فيه نقر بأن المسح على الخفين جائز للمقیم یوما ولیلہ وللمسافر 3 ایام ولياليها۔ پھر امام اعظم نے اسی کتاب الوصیہ میں یہ فرمایا ہے کہ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مسح علی الخفین مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات جائز ہے، کیونکہ حدیث میں آیا، اسی طرح آیا ہے جیسے ہم نے کہا ومن انکر ھذا، جو اس کا منکر ہوگا فإنہ یخشى علیہ الکفر، تو اس پر اندیشہ یہ کفر ہے، لأنہ قریب من الخبر المتواتر، کیونکہ مسح علی الخفین کے بارے میں جو حدیث آئی ہیں تو وہ خبر متواتر کے قریب ہیں، ای لفظی، یعنی کہ خبر متواتر کے قریب ہیں لفظ کے اعتبار سے، تو تواتر لفظی کے قریب ہیں، ورنہ تو تواتر معنی تو ہے ہی ان کے اندر، لیکن لفظی نہیں ہے تو لفظی کے قریب ہیں، اس لیے کہ وہ یعنی لفظی تواتر کے قریب ہیں، ورنہ تو متواتر معنوی تو ہیں ہی وہ۔ ثم قال فی، پھر اسی کے اندر امام اعظم نے فرمایا والقصر والافطار رخصۃ فی حالت السفر بنص الکتاب، کہ نماز میں قصر کرنا اور رمضان میں روزے کے افطار کرنے کی رخصت جو ہے، ٹھیک ہے، کب؟ جب انسان مسافر ہو جائے تو نماز میں قصر کرنا اور روزے کے افطار کی رخصت حالت سفر میں جو ہے یہ نص قرآنی سے ثابت ہے۔ کیسے؟ ففی القصر، تو نماز کے قصر کے بارے میں اللہ کا یہ فرمان ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر حرج نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کرو۔ اور روزے کے افطار کے متعلق اللہ کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر جائے فعدۃ من ایام اخرى، تو پھر وہ دوسرے دنوں میں جو ہے وہ گنتی جو ہے اس کو گنتی دوسرے دنوں میں جو ہے وہ شمار کر لینا ہے اسے، مطلب قضا دوسرے دنوں میں کرنا ہے۔ والرخصۃ فی الآیۃ الاولی واجبۃ العمل لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، لیکن فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں جس میں نماز کا قصر سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر حرج نہیں ہے کہ نماز میں قصر کر لو، تو اس سے تو جو ہے وجوب سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ امام اعظم کے نزدیک جو ہے قصر واجب ہے، اس میں تو ایک حرج نہیں ہے نماز میں قصر کر لو تو فرماتے ہیں رخصت پہلی آیت میں جو ثابت ہے تو اس پر عمل واجب ہے۔ تو پہلی آیت میں رخصت واجب العمل ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے صدقۃ، یہ صدقہ ہے، تصدق اللہ بہا علیکم، کہ جس کو اللہ نے تم پر صدقہ فرمایا ہے فاقبلوا صدقتہ، تو اس کے صدقے کو قبول کر لو، تو اس وجہ سے جو ہے اس رخصت پر عمل کرنا واجب ہے
یعنی قصر واجب ہے۔ ولہذا لو صلی المسافر اربعا یکون مسیئا، اس لیے اگر مسافر 4 رکعت ہی نماز پڑھے گا تو پھر وہ گنہگار ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الرُّخْصَةُ فِي الْآيَةِ الثَّانِيَةِ، فرماتے ہیں کہ اور دوسری آیت میں جو رخصت ثابت ہوئی ہے وہ اپنے دلالت کے اعتبار سے ظاہر نہیں ہے، بل ظاہریت ذهبوا الى وجوب ترک الصوم ہنالک وقضائه بعد ذلك، بلکہ جو اصحاب ظواہر ہیں تو ان کا مذہب یہ ہے کہ روزے کو چھوڑنا واجب ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ تو تم میں مریض یا سفر پر ہو جائیں تو وہ دوسرے دنوں کی شماری کر لیں، تو یہاں پر انہوں نے یہ کہہ دیا اصحاب ظواہر نے کہ روزے کو چھوڑنا واجب ہے اور بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ تو ظاہریہ کا یہ مذہب ہے، اس لیے اپنے دلالت کے اعتبار سے یہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ روزے کی جو رخصت ہے نا وہ دوسری آیت کریمہ سے ہے۔ اور فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الرُّخْصَةُ مُسْتَفَادَةٌ مِّن قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بلکہ روزے میں یعنی روزے کے افطار کی رخصت جو ہے حالت سفر میں یہ حاصل ہے، یعنی یہ اس کو سمجھا گیا ہے اللہ کے اس قول سے کہ تم روزہ رکھ لو تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَثْبُتُ جَوَازُ الْإِفْطَارِ مِنَ الْأَسْفَارِ، تو یہ آیت کریمہ سے جو ہے ثابت ہو گیا۔ تو وَإِنَّمَا الرُّخْصَةُ، تو روزے کی رخصت جو ہے حالت سفر میں وہ اللہ کے اس فرمان سے مستفاد ہے، تو اس سے ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو نیکی کے طور پر رکھے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم روزہ رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ دوسرے دنوں میں سب کھاتے ہوں گے، تم روزہ رکھو گے رکھ نہیں پاؤ گے، تو اس لیے جو ہے بہتر ہے۔ تو رخصت جو ہے یہ واجب العمل نہیں ہے، بلکہ رخصت جو ہے وہ جائز ہے، چاہے اس رخصت پر عمل کر لیا جائے یا نہ کیا جائے۔ وَمِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي، تو فرماتے ہیں کہ یہ روزے کی رخصت اس آیت سے بھی مستفاد ہے اور ان احادیث سے بھی مستفاد ہے کہ جن احادیث سے حالت سفر میں روزے کے افطار کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ وَلَا نَقُولُ أَيْ بِحَسْبِ الْاعْتِقَادِ، اور فرماتے ہیں کہ ہم عقیدے کے اعتبار سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ مومن کو گناہ نقصان نہیں دیں گے، تو مومن کو جو ہے گناہوں سے نقصان نہیں دیں گے یہ نہیں کہتے ہم۔ ای ارتکاب المعصیت بعد حصول الایمان والمعرفت، کہ دل میں معرفت اور ایمان موجود ہونے کے بعد اگر وہ معصیت کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ گناہ کا ارتکاب اسے نقصان نہیں دے گا، یہ نہیں کہتے ہم۔ وَإِنَّهُ أَيْ الْمُؤْمِنَ الْمُذْنِبَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ كَمَا يَقُولُهُ الْمُرْجِئَةُ وَالْمُلَاحِدَةُ وَالْإِبَاحِيَّةُ، اور گنہگار مومن وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں کہتے ہم، جیسے کہ مرجئہ کہتے ہیں کہ اگر ایمان لے آئے تو کوئی گناہ نقصان نہیں دے گا تو جہنم میں نہیں جائے گا وہ، تو جیسے مرجئہ کہتے ہیں اور ملاحدین کہتے ہیں اور اباحیہ فرقہ کہتا ہے۔ ولا انه ای ولا نقول ان المؤمن المذنب یخلد فیها وان کان فاسقا، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ گنہگار مومن کو جہنم میں ہمیشہ رکھا جائے گا اگر جو ہے اگرچہ وہ فاسق ہو۔ ای بارتکاب الکبائر جمیعہا، تو جمیع یہ کبائر کی تاکید ہے، جمیع الکبائر، تو تمام کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے اگرچہ وہ فاسق ہو گیا ہو پھر بھی جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا۔ بعد ان یخرج من الدنیا مؤمنا، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا سے مومن جائے، تو دنیا سے مومن جانے کے بعد اسے جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ سزا یابی کے بعد وہ پھر جنت میں چلا جائے گا۔ ای مقرونا بحسن الخاتمت، یعنی شرط یہ ہے کہ اس حسن خاتمہ کے ساتھ جو ہے وہ اتصال ہو اس کا، یعنی اچھے خاتمے کے ساتھ متصل ہو، پھر اسے جہنم میں ہمیشہ نہیں رکھا جائے گا۔ خلاف لما یقولہ المعتزلہ، یہ بات ان کے خلاف اس کے خلاف ہے جو معتزلہ کہتے ہیں، کیونکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ تو انہوں نے مرتکب کبیرہ کو مخلد فی النار قرار دیا ہے، تو ایسا نہیں کہتے ہم جیسا معتزلہ کہتے ہیں۔ وذالک لأن صاحب المعصیت تحت المشیت، کیونکہ
اہل سنت والجماعت کے نزدیک مرتکب کبیرہ و تحت مشیت الہی رہتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے تو وذالکہ سے دلیل جو ہے وہ ہماری ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ مرتکب کبیرہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے اہل سنت کے نزدیک، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہے بخش دے بغیر توبہ کے۔ تو بغیر توبہ کے جو انسان مر گیا ہے تو کتنے ہی بڑا گناہ کیا ہو اللہ چاہے تو بخش دے، اس لیے کہ اگر توبہ کر کے مرا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بخش دیے جائیں گے۔ وَإِلَّا فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ وَيَغْفِرُ بِهَا الشِّرْكَ وَغَيْرَهُ، فرماتے ہیں ورنہ تو اگر توبہ کی بات کی جائے تو اللہ رب العزت توبہ تو اپنے بندوں سے قبول فرماتا ہے، اور توبہ کی وجہ سے اللہ شرک اور شرک کے علاوہ تمام گناہ کو بخش دیتا ہے۔ اگر شرک سے کوئی توبہ کر کے مسلمان ہو جائے تو اللہ بخش دیتا ہے بمقتضی وعدہ و اخبارہ، اپنے وعدے اور خبر کے مطابق وہ جو ہے بخش دیتا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے۔ خلافا للمعتزلہ، معتزلہ کے برخلاف وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر واجب ہے عاصی کو سزا دینا اور مطیع کو ثواب دینا اور توبہ قبول کر لینا، اور اس جیسی باتیں جو یہ کہتے ہیں کہ توبہ قبول کرنا واجب ہے، تو ایسا ہم نہیں کہتے ہیں، بلکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا اس لیے توبہ قبول فرما لیتا ہے، وہ ایسا نہیں کہ اس پر واجب ہو۔ اور رہا علامہ تفتزانی علیہ الرحمہ کا شرح عقائد میں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس آیت کی تفصیل کے وقت یہ کہنا من الصغائر والکبائر کہ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ بخش دے گا، توبہ کے ساتھ ہوں یا بلا توبہ کے ساتھ، خلافا للمعتزلہ، معتزلہ کے برخلاف۔ تو یہ شرح عقائد میں جو علامہ تفتزانی کی یہ عبارت ہے، تو اس میں معت توبتی جو کہہ دیا معت توبتی یہ زائد ہے، کیونکہ توبہ کے بغیر جو ہے اگر بندہ مرے تب اللہ کی مشیت پر چاہے تو معاف کرے یا نہ کرے، لیکن بندہ اگر توبہ کر لے تب تو جو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تو معت توبتی کا جو ذکر ہے وہی فرماتے ہیں رہا علامہ تفتزانی کا قول ففی ہے، تو اس میں یہ گفتگو ہے، وہ مبتدا ہو گیا، ففی ہی یہ خبر ہے، تو اس میں نظر یہ ہے کہ ان قولہ مع التوبۃ صحو قلم، کہ شرح عقائد میں مع التوبتی جو یہ عبارت ہے یہ قلم کا جو ہے صحب ہے، لیس فی محلہ من جہتین، کہ وہ بزرگ ہیں یہ تو نہیں کہیں گے ان کے خود ان کی خطا ہے، بلکہ قلم سے صحب ہو گیا ہے، تو یہ اپنے محل میں نہیں ہے، اور اس کی دو وجہ ہیں، حیث خالفت طائفتین، کیونکہ یہ دو گروہ کے مخالف ہے، لأن المشیۃ بدون التوبۃ محل خلاف للمعتزلۃ، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ بغیر توبہ کے اللہ کی مشیت کے سپرد کر دینا، ٹھیک ہے، کہ بغیر توبہ کے اللہ چاہے تو معاف کر دے یا معاف نہ کرے، اسی میں تو ہمارا معتزلہ کا اختلاف ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں بغیر توبہ کے تو وہ مخلد فی النار رہے گا، ہم کہتے ہیں نہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے، محل خلاف للمعتزلہ، یہ تو معتزلہ کا محل اختلاف ہے۔ واما معہا، رہا توبہ کے ساتھ، فلا خلاف فی المسئلۃ، تو اس مسئلے میں تو معتزلہ بھی اختلاف نہیں کرتے، وہ کہہ رہے ہیں توبہ کر لی تو بات ختم ہے، جیسے کہ کما صرح فی شرح المقاصد، جیسے شرح مقاصد میں اس کی صراحت اس طور پر ہے کہ اجمعوا علی ان لا عذاب علی التائب، کہ تمام کا معتزلہ ہو یا اہل سنت ہو، تمام کے اس بات پر اتفاق و اجماع ہے کہ توبہ کرنے والے پر کوئی عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں یہ صحیح طور پر، یعنی حدیث میں یہ صحیح طور پر آیا ہے، صحیح حدیث ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے تائب ایسا ہے جیسے گناہ کیا نہیں۔ حضور کا اللہ کا فرمان ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی اللہ کی ذات ہے کہ جو بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے۔ تو دیکھو یہ سمجھ میں آ گیا کہ علامہ علی قاری نے یہ فرمایا کہ یہ شرح عقائد میں جو مع التوبہ ہے یہ صحب قلم ہے، کیونکہ اپنے محل میں نہیں ہے دونوں جہت سے، مطلب یہ کہ توبہ اور بغیر توبہ دونوں جہت کے اعتبار سے جو ہے اپنے محل میں نہیں ہے یہ، کیوں؟ کیونکہ علامہ تفتزانی نے دو گروہ کی مخالفت کی ہے اس عبارت سے، اور وہ دونوں گروہ کا محل نزاع وہ بغیر توبہ کے جو ہے وہ مشیت ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بغیر توبہ کے وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہیں، یہ دونوں نہیں مانتے،
تو دونوں گروہ کی انہوں نے مخالفت کی ہے، تو اب وہ دونوں اعتبار سے اپنے محل میں نہیں ہوگا، بلکہ صرف ایک اعتبار سے بغیر توبہ کے مرا ہوگا۔ فرماتے ہیں ثم لا نزاع فی ان من المعاصی ما جعلہ الشارع امارۃ التکذیب وعلم کونہ کذلک بالادلۃ الشرعیۃ کالسجود للصنم والقاء المصحف في القاذورات والتلفظ بکلمۃ الکفر ونحو ذلک مما ثبت بالادلۃ انہ کفر۔ فرماتے ہیں پھر اس بات میں کوئی نزاع نہیں ہے کہ جن گناہوں کو شارع نے یعنی شریعت کی تکذیب کی علامت قرار دیا ہے، اور ان کا یعنی تکذیب کی علامت ہونا جو ہے وہ دلائل شرعیہ سے معلوم بھی ہے، جیسے کہ بتوں کو سجدہ کرنا اور گندگیوں کی جگہ میں قرآن کا ڈال دینا اور کلمہ کفر کا زبان سے تلفظ کر لینا، اور اس کے علاوہ یہ وہ باتیں ہیں کہ ادلہ سے یہ ثابت ہے کہ یہ کفر ہیں۔ تو اگرچہ بندہ کفر نہ بولے، لیکن یہ جو ہے نا یہ علامت ہے کہ یہ شریعت کی تکذیب کر رہا ہے، تو شریعت کی تکذیب کی علامت ہونے کی وجہ سے یہ سب باتیں کفر ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اب کوئی یہ کہے کہ دل میں تو تصدیق ہے، زبان پہ اقرار ہے، تو جب تک دل کی تصدیق زبان کے اقرار ختم نہ ہو وہ کافر نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، شریعت نے جو ہے وہ اسے بھی کفر قرار دیا ہے، کیونکہ یہ علامت تکذیب ہے۔ اسی سے دفع ہو جائے گا وہ اشکال جو یہ کہا جائے کہ ایمان جب تصدیق اور اقرار کا نام ہے، فَيَنبَغِي أَلَّا يَصِيرَ الْمُقِرُّ بِاللِّسَانِ الْمُصَدِّقُ بِالْجَنَانِ كَافِرًا بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَكْفَارِ الْكُفْرِ وَأَلْفَاظِهِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ التَّكْذِيبُ بِالشَّكِّ۔ تو اب مناسب نہیں ہے کہ زبان سے اقرار کرنے والا، دل میں تصدیق رکھنے والا وہ کافر، یعنی مناسب یہ ہے کہ وہ کسی بھی کفریہ فعل یا کفریہ لفظ کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں تو تصدیق ہے ہی، اس کے اقرار بھی ہے، جب تک اس کی طرف سے تکذیب یا شک متحقق نہ ہو جائے، جب تک نہ پا لیا جائے تب نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ شریعت نے علامت تکذیب بنایا تو ہے، تو تکذیب متحقق ہو تو گئی، اس لیے کافر ہے، اس لیے تم اعتراض نہیں کرو گے۔ تو اگر کوئی یہ کہے کہ بتوں کو سجدہ کرنا یا گندگیوں میں قرآن کا ڈال دینا، تو اس سے جو ہے اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو تصدیق اور اقرار تو باقی ہے، اسے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں نا جب تک تکذیب یا شک متحقق نہ ہو، تو شریعت نے اسے تکذیب کی علامت ہی تو قرار دیا ہے، اس لیے تو وہ کافر ہے، اس لیے تم اعتراض نہیں کر سکتے۔ فرماتے ہیں رہا معتزلہ کا یہ استدلال کرنا کہ دیکھو، یعنی معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کافر ہے نہ مومن ہے، بلکہ بیچ میں درجہ انہوں نے ثابت کیا، تو اس پر معتزلہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ ان الامت بعد اتفاقہم، کہ امت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہے۔ تو یہ تمام کا اتفاق ہے، تو مرتکب کبیرہ فاسق ہے، اس بات پر تمام امت کے اتفاق کے بعد جو ہے اختلافو فی، اس بات میں علماء کا اختلاف ہو گیا کہ وہ مومن ہے، یہ تو اہل سنت کا مذہب ہو گیا، یہ کافر ہے، یہ خارجیوں کا قول ہے، یہ منافق ہے، یہ حسن بصری کا قول ہے۔ تو ہم نے متفق علیہ کو لے لیا، دیکھ نہ تو ہم مومن کہتے ہیں، نہ کافر کہتے ہیں، نہ منافق کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں متفق علیہ، نہ مومن نہ کافر۔ تو ہم نے متفق علیہ کو لے لیا اور جس میں اختلاف اسے چھوڑ دیا، اور ہم نے کہا کہ وہ فاسق ہے، مومن نہیں ہے اور کافر نہیں ہے، منافق نہیں ہے، تینوں کو جو ہے ہم نے ختم کر کے کہہ دیا کہ وہ فاسق ہے۔ تو فرماتے یہ استدلال، وَأَمَّا احتجاج الْمُعْتَزِلَةِ یہ مبتدا ہے، فَمَدْفُوعٌ یہ خبر ہے۔ تو معتزلہ کا استدلال یہ اس بات سے دفع ہو جائے گا کہ ان احداث للقول المخالف لما اجمع علیہ السلف من عدم المنزلہ بین المنزلتین، کہ یہ عقیدہ جو ہے ایسے قول کو جنم دینا ہے، ایسی بات کو جنم دینا ہے کہ جو بات اس کے خلاف ہے، کہ جس پر اسلاف کا اجماع ہے۔ وہ کس پر اجماع ہے؟ کہ اسلاف کا اس بات پر اجماع ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی تیسرا درجہ نہیں ہے، تو یہ قول باطل ہوگا۔ مزید یہ کہ حسن بصری نے یہ شروع میں یہ کہہ دیا تھا کہ وہ منافق ہے، بعد میں اس سے رجوع کر لیا تھا، جیسے کہ اس کی صراحت بدایہ میں حاصل یہ ہے کہ معتزلہ اور خارجی خوارج و امن عقد علیہ الاجماع، تو یہ اس سے خارج ہیں جس پر اجماع منعقد ہوتا ہے، تو اگر یہ شامل نہ بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، فلا اعتداد بہم، کیونکہ ان کا کوئی شماری نہیں ہے۔